بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا نور الرضا کے اسباع کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر اقتداء کے درست ہونے کی جو شرائط تھی وہ پڑھے تھے۔ تو آج کا ہمارا سبق جماعت کے بارے میں ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ ایک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ ملتا ہے، ترک واجب کا۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ساقط ہو جاتا ہے، بندے کو اجازت ملتی ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں فصل ہے، پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل یسقط حضور الجماعت، فصل اس بارے میں کہ جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ فی بھی نکال سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ فی نکالیں گے اور مصدر بھی نکال سکتے ہیں کہ جماعت کے ساقط ہونے کے بارے میں فی اور اسقاط۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یسقط حضور الجماعت بواحد من ثمانیۃ عشر شیئا۔ ثمانیۃ عشر، یہ اس کے دونوں جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، تو اس کو ثمانیۃ عشر پڑھیں گے۔ یسقط حضور الجماعت بواحد من ثمانیۃ عشر شیئا، جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے۔ بے واحد من ثمانیۃ عشر شیئا، 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے جماعت میں حاضر ہونا، جماعت میں شامل ہونا یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے مطرن، بارش۔ بارش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے جماعت۔ یعنی یہاں پر وہ بارش مراد ہے جو بارش تیز ہو، جس کی وجہ سے مسجد میں پہنچنا دشواری ہو۔ ٹھیک ہے، فی الحال جو کراچی کے اندر بارش ہو رہی ہے تو یہ ایسی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت میں ساکت ہونا ممکن ہے، کیونکہ بسا اوقات بارش تیز ہو جاتی ہے، بسا اوقات ساکن ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر گزرنا بہت ہی دشوار ہے۔ بہرحال بارش وہ مراد ہے جس کی وجہ سے دشواری ہو مسجد کے اندر پہنچنے سے۔ آگے کہتے ہیں وہ بردن، سردی کی وجہ سے بھی جماعت ساکت ہو سکتی ہے۔ خوف، اور دشمن کا خوف ہو کہ میں جاؤں گا تو دشمن مجھے پکڑ لے گا، مجھے جو ہے وہ تکلیف دے گا، تو جماعت ساکت ہو سکتی ہے۔ وہ ظلمت، سخت اندھیرا ہو، سخت اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت ساکت ہو سکتی ہے۔ وہ حبس، اور قیدی کی وجہ سے، کوئی بندہ جیل کے اندر قیدی ہے یا اغوا کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے جماعت ساکت ہو جائے گی۔ وہ عمیٌ، اگر کوئی بندہ نابینا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا یہ ساکت ہو جائے گی۔ وہ فلجن، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ حالت فالج ایک بیماری ہوتی ہے، تو اگر وہ فالج کا مریض ہے تو اس سے بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ساکت ہو جائے گی۔ وہ قطع یدن و رجلن، ہاتھ کا اور ایک پاؤں کا، ایک ہاتھ کا یا ایک پاؤں کا جو ہے وہ نہ ہونا، یعنی اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا ہوا ہے کسی بھی صورت میں، تو اس کی وجہ سے بھی نماز جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ایک ہاتھ کا ذکر ہے، اگر دو ہاتھ ہوں گے تو بدرجہ اولا وہ جماعت میں حاضر ہونا اس کا ساکت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وسقامن، بیمار ہونا۔ یہ بیمار ہونا یعنی سخت بیمار ہیں، مریض ہیں، تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ساکت ہو جائے گی۔ وہ اقعاد، اقعاد کا مطلب ہوتا ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو۔ کوئی بندہ لنگڑا ہے یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کمزور اتنا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، تو اس کی وجہ سے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ساکت ہو جاتی ہے۔ اقعاد، چلنے پھرنے سے معذور بندہ ہو۔
وحل اور شل ہونا، کسی عضو کا شل ہونا، یعنی وہ شل ہوا ہے تو جو ہے وہ جس کا کوئی عضو کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ جماعت میں حاضر ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں بس ضمانتن، ضمانت کا مطلب ہے کیچڑ کا ہونا، سخت کیچڑ ہے، بارش ہو گئی ہے، بارش ہونے کے بعد کیچڑ ہے تو اس کی وجہ سے بھی جماعت ساکت ہو جائے گی۔ وہ شیخو خاتون، وہ شیخو خاتون کا مطلب ہے یعنی بڑھاپا، اگر کوئی بندہ ضعیف العمر ہے، بڑھاپا ہے، کمزور ہے، تو اس سے بھی جماعت ساکت ہو جائے گی۔ وہ تکرار فقہ بجماعت تفوتہ، فقہ کا تکرار کرنا، جی آواز آ رہی میری؟ جی استاد محترم۔ جو میں نے پڑھا ہے یہ سمجھ آ گیا؟ وہ تکرار فکن بھی جماعت کی میں وضاحت کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ ہے جو جماعت کے ساتھ یعنی اپنے احباب کے ساتھ کیا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اور فقہ سے مراد یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ تعلیم و تعلم، فقہ سے مراد حدیث کا علم بھی ہے، تفسیر کا علم بھی ہے، اور جو ہے وہ فقہ کا علم بھی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی دوستوں کے ساتھ فقہ کے اندر جو ہے مشغول ہے، ابحاث کے اندر مشغول ہے، اور اس کی روٹین یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے احباب کے ساتھ ہی کیا کرتا ہے، فقہ کا تکرار کرتا ہے، اگر وہ اس کے وہ دوست چلے جائیں تو اس کا تکرار نہیں ہو سکے گا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے کہ اس کے فقہ کا تکرار رہ جائے گا۔ بس تکرار فقہ بجماعت تفوت، کہ ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار کرنا کہ جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، جو فوت ہو جائے گی اگر جماعت میں جائے گا تو جماعت کیا ہو جائے گی، ساکت ہو جائے گی۔ تو اس کے تحت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جد الممتار کے اندر بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی فقہ کے اندر مشغول ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ تعلیم و تعلم ہے، سیکھنا سکھانا ہے، تعریف کرنا یعنی کوئی کتاب لکھنا ہے، اسی طرح کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، تو اس کی وجہ سے بھی جماعت ساکت ہو سکتی ہے۔ لیکن عموماً جو ہے وہ جو دوسرے علم ہیں جیسے علم جو ہے وہ صرف و نحو ہے، تو یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصود فقہ کا علم، حدیث کا علم، اور وہ علم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آ گیا، آگے چلیں۔ جی استاد محترم ایک جی سوال ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ حضور طعام، وہ حضور طعام تتوقع، کھانے کا تتوقع